الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارضین وہو اول الاولین و آخر الآخرین خالق التین والزیتون وطور سنین والبلد الامین رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء والملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی درود بھیجیے عظمت اللہ عزیزان گرامی قدر بزرگان ملت جعفریہ ماتمداران سید سجاد شاد رہیے آباد رہیے اور اسی طرح مجالس عزا کا انعقاد کر کے زمانے کو یہ بتاتے رہیے کہ ہدایت کے لیے قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ مسلسل ہماری گفتگو اسی تناظر میں چل رہی ہے اور میں اس حوالے سے اس سے پہلے ہی میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کا جن میں حضرت ابرار فتح پوری صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ قبلہ کعبہ محترم علامہ حیدر مہدی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں جو کہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور ابرار فتح پوری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان میں یہ معروف ترین شخصیت ہے بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان بھی ہیں اور سلام گزار بھی ہیں ریڈیو پاکستان سے ایک طویل عرصے سے اور ابھی بھی ریڈیو پاکستان سے آپ کی نعتیں گونج رہی ہیں اور اسی سنگم کو دیکھتے ہوئے میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے جو تفریق چل رہی ہے ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ یہ تفریق اس لیے ہے کہ تم نے دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر دامن اہل بیت کو پکڑے رہتے تو آج ہندوستان اور پاکستان ایک فرش اعضا پر موجود ہے۔ توجہ ہے نا اذان محترم بھئی یہ ذکر آل محمد ہی تو ہے جو دلوں سے کدورتوں کو دور کر کے سجاد بھائی ذرا سا غور سلامت رہی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی آج رنجشیں چل رہی ہیں نا ایک دوسرے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں رنجش ہے یا نہیں ہے سرحدوں میں تضاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے وہاں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر فرش اعضا پر بچھا کر حسین والے حسینیت کا پرچار کر کے بتا رہے ہیں کہ حسینی چاہے جہاں کا بھی ہو توجہ رکھیے گا حسینی چاہے جہاں کا بھی ہو حسینی چاہے جہاں کا بھی ہو اگر جنگل میں بھی فرش حسین بن جاتا ہے تو حسینی جنگلوں میں بھی پہنچ کر علی علی کر رہے ہوتے ہیں۔ بکھرا ہوا نعرہ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بھائی یہ سارے مسئلے ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ نے دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اگر دامن اہل بیت کے ساتھ متمسک رہتے، توجہ عزیزان محترم، بھئی میں عموماً میں کہہ رہا ہوں مسلسل، میں اپنی مجلسوں کو مجھے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے نئے آنے والوں کی وجہ سے، لیکن یہ ذرا سا تلچھٹ لیتے چلے جائیے نا کہ بھائی مسئلے سارے یہ ہیں، آپ نے رسول کو بھی صحیح مانا ہی نہیں۔ بھئی آپ کہتے ہیں ہم رسول اللہ والے، بڑے نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لگ رہے ہیں نا، ہر جگہ نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ کل میں بیان کر گیا تھا، قرآن سے بتا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک کلمہ پڑھنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں قبلہ آپ خاموش بیٹھیے۔ اللہ کے نزدیک قبلہ حیدر مہدی صاحب، آپ عادل شاہ جی، اللہ کے نزدیک کلمہ پڑھنا ایمان کی دلیل نہیں ہے حضور، اس لیے کہ قرآن خود پکار کر کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، توجہ کیجئے عزیزان محترم، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے اللہ مومن کون ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اطاعت کے معنی یہ ہے جو دیا جائے اسے لے لو، جو کہا جائے اسے مان لو۔ یا خدا سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اطاعت کے معنی ہی ٹو میک آرڈر، بے عین ہی ویسے عمل کرنا ہے جیسے کہا جائے۔ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوئے تو دائرہ اسلام سے گئے۔ مثال دے جاؤں قبلہ، صبح کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 2 ہے نا؟ افضل ترین عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے قبلہ؟ افضل ترین عبادت ہے؟ مانتے ہیں؟ تو اسے 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ یا اس سے بڑی اور کیا دلیل دوں گا حضور؟ اچھا ٹھہرے، آپ نے کہا حکم ہی 2 کا ہے، دکھائیں مجھے کہیں قرآن میں۔ دکھائیں نا، قرآن تو کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو۔ نماز کا حکم آ رہا ہے، کہاں بتا رہا ہے کہ 2 رکعت پڑھو صبح کی، 4 رکعت پڑھو ظہر کی، 4 رکعت پڑھو عصر کی، 3 رکعت پڑھو مغرب کی، 4 رکعت پڑھو عشاء کی، کہ قرآن نے کہا۔ دیکھیے سوچے نا قبلہ، میں نے کہا میں فکری مجلس سے پڑھنے کا قائل ہوں، کل پڑھ گیا تھا میں آپ کے مزاج پر، آج میں پھر اپنے مزاج پہ پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بھئی ذرا سا فکر کرنا چاہیے نا ملت اسلامیہ کو، غور کرنا چاہیے نا۔ بھئی ہمیں دکھاؤ نا، تم کہہ رہے ہو، آپ کہتے ہو نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، ہم نے مان لیا۔ الحمدللہ قرآن کے ایک ایک عمل کے، ایک ایک زیر کے، ایک ایک زبر پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اصل قرآن تو ہے ہی ہمارے پاس، تمہارے پاس قرآن اصل ہے بھی نہیں، اس لیے کہ اصل قرآن عمل اور اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت اور عمل تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بھئی آپ چلیے، آپ نے جو لیا، جملہ کہوں حضور اگر تاریخ سے اگر آپ کی آشنائی ہے، بھئی آپ کا قرآن کے 10 پارے تو آپ کی امی کی بکریاں کھا گئی تھی، کھایا تھا نا، 10 پارے کھا گئی تھی، تو پتوں پہ لکھو گے یہی ہوگا، قرآن دلوں پر لکھنے کے لیے ہے۔
توجہ کیجیے جان محترم بھائی دیکھیں مسئلے سارے یہی ہیں ذرا سا غور کرتے چل جائیے بڑے خوبصورت انداز میں آپ ماشاءاللہ 9 دن سے 8 دن سے سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اس پر بھی غور کریں کہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ اٹھو نماز قائم کرو بس باقی یہ 17 رکعت تقسیم کیسے ہوئی جملہ کہوں حضور قرآن کی روح سے تو 3 اوقات کی نمازیں ہیں قبلہ میرے سامنے علماء تشریف فرمائے 3 اوقات ہیں نا دوپہر سے اپنی نماز کا آغاز کرو شام تک جاؤ اس کے بعد صبح تک جاؤ ایسا ہی ہے نا تو یہ 5 کیسے ہوئی ہے سوچ لینا قبلہ یہ سوال کرنے والے سوال ہیں نا بھئی آپ سے جب وہ سوال کرتے ہیں کہ اپنا ممبر قرآن سے دکھاؤ اپنی مجلس قرآن سے دکھاؤ اپنی ذوالجناح قرآن سے دکھاؤ اپنی زنجیر زنی قرآن سے دکھاؤ ہم تو سوالوں کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں ہمیں بھی تو حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ سے سوال کریں اپنا طریقہ نماز قرآن سے دکھاؤ توجہ ہے توجہ کریں نا اذان محترم قبلہ ابرار بھائی ہمیں بھی تو حق پہنچنا چاہیے نا ہمیں بھی سوالات کرنے چاہیے اپنا طریقہ نماز قرآن سے دکھاؤ اپنے 5 وقت کی نماز قرآن سے دکھاؤ تم بہت شور مچاتے ہو کہ یہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم 3 وقت کی نہیں پڑھتے ہم تو محمد رسول اللہ کی اطاعت میں پڑھتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت میں کیا ہے اگر محمد کی اطاعت میں نہ کرتے تو ہم کبھی علی کو نہ مانتے علی کو مانتے اسی لیے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد علی کو مولا منوایا ہے سلامت رہیے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا عزت عطا فرمائے بے انتہا شکر گزار اب میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا ذرا سا سمٹ جائیے تھوڑا سا سمٹ کر آگے آ جائیے تاکہ یہ مجلس کا ایک بھرپور تاثر قائم ہو سکے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند درود بھیجیے عظمت آل محمد میں اپنے قبلہ حیدر مہدی صاحب سے گزارش کروں گا اگر آپ اوپر آ جائیے قبلہ کمل صاحب ظاہر ہے ایک صاحب عزت ہیں مولا کے ذاکر ہیں تو میری گزارش ہے کہ قبلہ اوپر آ جائے ایک دفعہ اور مل کر درود بھیج دیجیے عظمت علی محمد توجہ ہے نا آپ تو حضرات کے حضور بھائی ہم نے تو اطاعت میں لیا ہے نا آپ نے تو اطاعت رسول سے بھی روگردانی کی ہے اس لیے کہ آپ سنت کے چکر میں لگے رہے قبلہ میں سنت اور سیرت پر پڑھ گیا تھا دوسری تیسری مجلس میں اس پر غور کیجئے گا دیکھیں آپ سنتوں کے چکر میں رہے ہم نے سیرت سے لیا آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے نہیں توجہ کر رہے قبلہ کیا سنت سیرت والی مجلس بھول گئے میری ذہن میں ہے نا سیرت نام ہے قرآن مجید کے عمل کے مطابق عمل کرنے کا اور وہ عمل رسول اللہ کا کہ جس میں قرآن نے کوئی حکم ہی نہ دیا ہو اسے سنت کہتے ہیں اسی لیے سنت مستحب ہے سیرت واجب ہے توجہ رکھیے گا جان محترم تو ہم نے تو اطاعت الہی میں لیا ہے اطاعت رسول میں لیا ہے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو تو ایمان کا جو معاملہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے سے نہیں ہے بلکہ ایمان کا معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہی مومن ہوگا جو اللہ اور رسول کو مانے گا اور ان کی نہیں مانے گا وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے لاکھ سجدے کرتا رہے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں لاکھ کلمے پڑھتا رہے لاکھ سجدے کرتا رہے لاکھ 2-2 ہزار رکعت کی نمازیں پڑھے لاکھ 2-2 ہزار سال کا سجدہ کرے آسمانوں پر بھی ابلیس ہے زمین پر بھی ابلیس ہے توجہ ہے نا ظاہر محترم بھائی وہ وہاں پہ بھی ابلیس ہے یہاں پہ بھی ابلیس ہے ابلیس کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس نے اللہ کو تو مانا تھا اللہ کی نہیں مانی تھی توجہ کیجئے نا ظاہر محترم بھائی خدا کو مان رہا تھا یا نہیں مان رہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا نا لا الہ الا اللہ بھی
میں نے اس دن بتا بھی دیا تھا کہ محمد کے مقابلے پر نہیں آیا تھا. قبلہ میں یہ پڑھ گیا ہوں ساری مجلسیں. رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں آیا تھا, اہل بیت کے مقابلے پر نہیں آیا تھا ابلیس. توجہ قبلہ بھائی, ابلیس آل محمد کے مقابلے پر نہیں آیا تھا. اگر وہ آل محمد سے اپنا تقابل کرتا تو جب اللہ نے اس سے پوچھا تھا یا ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا, تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین, کیا تو نے خود کو بڑوں میں سے سمجھ لیا, ان میں سے سمجھ لیا جو کل کے کل علی ہیں؟ جب تو ان میں سے سمجھ لیا جو کل کے کل علی ہیں تو جبریل نے یہ نہیں کہا تھا کہ انا من العالین, میں بڑوں میں سے ہوں. جبریل نے یہ کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. تو یہیں سے طے ہو گیا کہ وہ اللہ کا بھی ماننے والا تھا, محمد کا بھی ماننے والا تھا. تو پھر ابلیس کیوں ہوا؟ ابلیس اس لیے ہوا کہ ان کو مان رہا تھا, ان کی نہیں مان رہا تھا. اور مل کر دعوت بلند درود بھیجیے حضرت آل محمد. ایک بار مل کر دعوت بلند درود بھیج دیجیے حضرت آل محمد پر. صدر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت آپ نے آج کلام پڑھا ہے, توجہ رکھیے گا. بھئی ابلیس مان رہا تھا, ان کو نہیں مان رہا تھا. تو ان کی, یہ کو اور کی ہی کا تو مسئلہ ہے. بس جو ان کی مانے وہ ان کا والا, جو ان کو مانے اور ان کی نہ مانے وہ ابلیس والا. توجہ رکھیے گا ذہن مطلب. تو اب جب مسئلے یہاں ہم یہ طے کر چکے, ہم نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات طے کر لی ہے کہ آل محمد کو ماننے کا جو اصل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نہیں ماننا, ان کی ماننی ہے. اس لیے کہ جب ان کی مانو گے تو خود بخود ان کے ماننے والے ہو جاؤ گے. اتنا اصول ہے حضور. توجہ ہے نا قبلہ بھئی, ان کی اکمل بھائی ان کی مانو گے. سجاد بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت دور سے آئے ہیں, برمنگھم سے تشریف لا رہے ہیں, مسلسل ذکر محمد والے محمد کے لیے آ رہے ہیں نا. میرے بھائی حیدر مہدی صاحب آئے ہیں ہندوستان سے, یہاں ذکر آل محمد کرنے آئے ہیں نا. اکمل صاحب مولا کے مشہور سوز خان ہیں, ذکر محمد والے محمد کر رہے ہیں نا. ابرار فتح پوری صاحب پاکستان سے آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ ذکر محمد والے محمد کرنے آئے ہیں نا. جہاں جہاں بھی ذکر آل محمد ہو رہا ہے مولا کے چاہنے والے وہاں جا جا کر ذکر آل محمد کر رہے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا رات کا یہ پہر ہے, میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, اپنے آرام کو تج کر آئی ہے نا, اپنی تکالیف کو دیکھتے ہوئے آئی ہے. توجہ رکھیے گا, آپ سارے مومنین آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ علی کا تذکرہ سننے آئے ہو, علی علی کے نعرے لگانے آئے ہو, حسین کا غم منانے آئے ہو, یہی سب کرنے آئے ہو. تو یہ سب ہم کوئی اپنی جانب سے نہیں کر رہے, بلکہ اس کا حکم تو ہمیں اللہ نے, ہمیں قرآن نے یہ کہہ کر رسول اللہ نے دے دیا تھا کہ العلی مال حق والحق مال علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور میرے اللہ وہاں وہاں حق کو پھیر دے جہاں جہاں علی جائے. تو اب یہ فرش عذابی حق ہوا, اس لیے کہ جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا. توجہ ہے نا ادھر محترم. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رہیے حضور. اور یہ جملے میں نے بس نہیں کہے, مجھے کل سے متصل ہونا ہے, کل کا وعدہ میرے ذہن میں ہے. جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا. ہم اس جنت کو جنت مانیں گے جہاں علی ہوگا.
توجہ قبلہ میں بات مکمل کر گیا ایک ہی جملے میں. جہاں علی ہوگا وہ عبادت حق ہوگی. جہاں سے علی ہٹ گیا وہ عبادت نہیں باطل ہے. جملہ کہوں خانہ کعبہ علی سے پہلے حق تھا یا باطل؟ سلامت رکھیے مولا عزت عطا فرمائے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. علی کی محبت لے کر اگر مسلح پہ کھڑے ہو رہے ہو تو علی والے ہو. توجہ ہے عزیزان محترم. میرے بھائی کے شعر کا مفہوم یہ ہے جس کے دل میں علی کوئی نجس دلوں میں نہیں آتا میری جان. علی تو آتا ہی پاکیزہ دلوں میں ہے. اور اس کا وعدہ بھی کوئی عام ہستی نے نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں وعدہ لیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیں ظاہر ہے اس پر درود واجب ہو جاتا ہے اس آیت کی تلاوت کے بعد. اس لیے میں نے بہت اطمینان سے آدھی آیت کو کہا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے اے اہل بیت اطہار، اللہ کا ارادہ یہ ہے وہ آپ سے ہر نجاست کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. نجاست کو دور رکھا جا رہا ہے، یعنی جو نجس ہوگا وہ علی کے قریب نہیں ہوگا. جو ہی نہیں کر رہے قبلہ بھائی، جو نجس ہوگا وہ علی کے قریب نہیں آئے گا. تو پھر اب علی بھی دیکھ کر ہی آئے گا نا. علی اترے ہی گا اس دل میں کہ جس دل میں طہارت ہوگی. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کون سی نسل پاکیزہ ہے، کون سی شجرہ خبیثہ ہے. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے جہاں علی ہے وہ نسل طیب ہے، جہاں سے علی ہٹ گیا وہ نسل خبیثہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے. قبلہ میں تو بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں. کعبہ علی کے آنے سے پہلے باطل تھا یا نہیں؟ اس سے پہلے تو بیت المقدس تھی نا عبادت کا، وہیں کر رہے تھے نا سجدہ. توجہ ہی نہیں کر رہے قبلہ بھائی، سجدے وہیں ہو رہے تھے نا بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس ان کا تھا، سب کا تھا. کعبہ بتوں کی آماج گاہ تھا. 360 بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے. نا کیا عبادت گاہ تھی؟ نہیں تھی نا. عبادت گاہ کہاں تھی؟ بیت المقدس کی طرف. اس لیے کہ وہاں پر بھی اس مقام سے ذرا سا ہٹ کے آیت اللہ آیا تھا. قبلہ غور کریں. قبلہ میں کہتا ہوں میری گفتگو کو اشارتاً لے کر چلا کیجئے. حضور مجھے ڈیپتھ میں جانے پر تو تفصیل میں جانے پر مجبور مت کیا کیجئے. بس جناب مریم اور جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنی آیت کہا ہے. قبلہ میں یہ ساری مجلسیں پڑھ گیا ہوں حضور ان 7-8 دنوں میں. آیت اللہ نہیں توجہ کر رہے قبلہ. یہیں سے طے ہو گیا جو شے بھی آیت اللہ سے منسوب ہو جائے. توجہ کرے نا ادھر محترم، توجہ کیجئے نا بھائی. بیت المقدس ایک زمانے میں مکرم تھا. کیوں تھا؟ ایک آیت اللہ سے منسوب تھا. تو یہیں سے طے ہو گیا جو شے بھی کسی آیت اللہ سے منسوب ہو جائے وہ لائق عبادت ہو جایا کرتی ہے.
کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، وہ وقت کی آیت اللہ تھے، علی اپنے وقت کی آیت اللہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کر لینا ناظرین محترم، قبلہ جناب عیسیٰ اپنے وقت کی آیت اللہ تھے، علی اپنے وقت کی آیت اللہ تھی۔ ابھی تک یہ کعبہ اپنے آیت اللہ سے محروم تھا۔ اللہ اللہ، توجہ کیجئے ناظرین محترم، ابھی تک یہ کعبہ اپنے آیت اللہ سے محروم تھا۔ ادھر آیت اللہ آیا، ادھر بت کدا نہیں رہا۔ کل تک یہ بت کدا تھا، 360 بتوں کی آماج گاہ تھا، ہر ایک اپنے اپنے بت کو آ کر یہاں سجدہ کرتا تھا۔ ہر قبیلے کا بت تھا، بنی سیم کا یہاں تھا، بنی تیم کا یہاں تھا، جتنے بھی قبیلے تھے، اچھا نہیں جملہ کہوں، 361 قبیلے تھے۔ قبلہ ذرا سا اس پر غور کریں، میں اپنے تاریخ کے اسٹوڈنٹس پر کو کہوں گا اس پر غور کریں۔ قبیلے 361 تھے، بت 360 تھے۔ توجہ ہے نا جانب محترم، بت 360 تھے، قبیلے 361 تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا ہی بڑا بت تھا۔ جتنا اونچا قبیلہ تھا اتنی ہی اونچائی پر اس کا بت رکھا ہوا تھا۔ سب کے تھے، سب کے تھے۔ تو 361 میں 360 کے بت تھے، ایک ایسا تھا جس کا بت نہیں تھا۔ توجہ کیجئے ناظرین محترم، ایک ایسا تھا، ایک ایسا قبیلہ تھا جس کا بت نہیں تھا، اور وہ قبیلہ تھا جو ان تمام قبیلوں سے سب سے بلند تھا۔ توجہ قبلہ میں اشارے دے کے جا رہا ہوں، وہ جو 361واں قبیلہ تھا وہ تھا جو سارے قبیلوں سے بڑا تھا۔ تو اب اس کا سب سے بڑا بت ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا بت کوئی نہیں تھا، اور وہ قبیلہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، بنی ہاشم کا قبیلہ تھا، یعنی بنی ہاشم کا بت نہیں تھا۔ جب بت نہیں تھا تو بت پرست کہاں سے ہوا؟ جب بت پرست نہ ہوا تو کافر کہاں سے ہوا؟ تو زمانے کے جاہلوں، اسی لیے تو نسیم امروہوی نے کہا تھا، میں نسیم امروہوی صاحب کو بھی شعر پڑھ کے جاؤں گا، حضور شعر پڑھے گئے ہیں یہاں۔ کہاں ہے خاک نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا۔ اب یہ جرت ایک علی والے ہی کی ہے۔ سجاد بھائی غور کیجئے گا، حضور حضرت نسیم امروہوی صاحب کا کہ مسدس کا بند پڑھ کے جا رہا ہوں، کہاں ہے خاک نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا۔ توجہ کیجئے گا جانا مطلب ہے، ان کے کفر کا دعویٰ ہے، ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا۔ بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا۔ پر بھی غور کیجئے گا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا۔ توجہ قبلہ، یہ جناب ابو طالب کے حوالے سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، چھٹے مصرے پر پورے مجمع کی وہاں تک توجہ چاہوں گا۔ کوئی تو رسم جہالت کی، کوئی تو ابرار بھائی، کوئی تو رسم جہالت کی، کوئی تو رسم جہالت کی، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، اور خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے یہ بت شکن کو ہیں، گودی میں پالنے والے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. بے انتہا ممنون و متشکر ہوں آپ تمام حضرات کا. یہ برسبیل تذکرہ یہ شعر آ گیا تھا، لیکن ذہن میں رکھیے گا خانہ کعبہ بتوں کی آماج کا تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. قبلہ اگر تاریخ پہ جاؤ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. یہ جھنڈے والیاں جو تھی وہ اسی خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھ کر اپنا کاروبار کرتی تھی. قبلہ اب جو تاریخ دان ہیں جو جانتے ہیں جھنڈے والیاں کون ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ورنہ جب میں ممبر سے اتروں تو پوچھ لینا. اور مسلمانوں کے فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والا اس کی زوجہ بھی کسی زمانے میں جھنڈے والی رہ چکی ہے. میں تاریخ دیکھے جا رہا ہوں. فتح مکہ کے بعد جو لانے والا تھا جو شام کے امیر کا نام نہاد باپ تھا. نام نہاد تھا. 10 سال کے بعد اسے پتا چلا تھا یہ میرا بیٹا ہے. توجہ ہے نا. دیکھیں میں تاریخ دہرا رہا ہوں، میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں. قبلہ 10 سال کے بعد اسے پتا چلا تھا یہ میرا بیٹا ہے. عجیب بد نسل لوگ ہیں. باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہے کیا. توجہ ہے نا. درود بھیجیے عظمت آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے. توجہ رکھیے گا جناب محترم. بھئی یہ بتوں کی آماج کا تھا یا نہیں تھا؟ خانہ کعبہ آماج کا تھا. خانہ کعبہ میں ہر طرح کا کام ہو رہا تھا. خانہ کعبہ عبادت گاہ نہیں تھی. یہ عبادت گاہ کب بنی؟ جب وقت کی آیت اللہ بیت اللہ میں تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. قبلہ سلامت رہیے. اصل بات تو یہ ہے نا حضور، وقت کی آیت اللہ ہے. وقت کی آیت اللہ جب بیت اللہ میں تشریف لایا. اچھا یہیں سے طے ہو گیا کہ بیت اللہ میں وہی آ سکتا ہے جو آیت اللہ ہو. بیت اللہ میں اور کوئی نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جو آیت اللہ ہو. ادھر آیت اللہ آیا، ادھر بتوں سے بھی پاک ہوا، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوا، نہ صرف بتوں سے پاک ہوا، مسلمانوں کا مرکز عبادت قرار دیا گیا. تو زمانے والوں اللہ نے تو اپنے گھر میں علی کو بھیج کر بتا تو دیا کہ جب علی کے بنا میرا گھر اللہ کا گھر تمہارا معبد نہیں بن سکتا تو علی کے بغیر تمہاری کلمے اور نمازیں کیا ہوں گی. جیو مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے. یاد رکھیے گا آیت اللہ وہ ہوتا ہے، میں نے پرسوں بھی کہا تھا، آیت اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نشانی ہو. اپنے وقت کی پہلی آیت اللہ ہے محمد رسول اللہ. توجہ ہے، جملہ کہوں، آیت اللہ کے ساتھ ہی کلام اللہ ہوتا ہے. قبلہ میں تو مفہوم کے ساتھ چل رہا ہوں حضور. آیت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کلام اللہ. ایک آیت اللہ اٹھتی ہے تو دوسری آیت اللہ آتی ہے. وَمَا نَنْسُخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نَنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. جب ہم ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اسی جیسی لاتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ کر لینا ہے دان و طرف. اب ایک آیت اللہ محمد رسول اللہ اس زمانے سے اٹھ رہا ہے تو اب لازم تھا نا اللہ کے لیے. اللہ اپنے قرآن میں دعویٰ کر چکا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں یا اسے منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بدل میں دوسری آیت لائی جاتی ہے. تو ایک آیت اللہ جو محمد رسول اللہ ہے وہ اٹھ رہا تھا تو اب دوسری جگہ عرب کا بخال نہیں آئے گا، آیت اللہ ہی آئے گا.
توجہ ہے نا ادھر محترم؟ اور یہ جو اب آیت اللہ آیا ہے نا، یہ وہ ہے کہ جس کی گواہی پر رسالت بھی ہے، اس کی گواہی پر رسالت بھی ٹھہری ہوئی ہے، توحید بھی ٹھہری ہوئی ہے۔ اب جو یہ آیت اللہ ہے، اطرت اہل بیتی والا، دیکھیں میں اس دن بھی کہا تھا کہ ہماری یہ گفتگو ہے آیت اللہ کبریٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے، ہمارے مراج اعزاء ہمارے سروں کا تاج ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہم اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، یہاں تو یہ ڈگری ہے، ایک آیت اللہ ہونا ایک ڈگری ہے۔ توجہ رکھیے گا ادھر مطلب یہاں خدا نخواستہ ان کی مخالفت ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی وہ قوم ڈوب جایا کرتی ہے۔ توجہ ہے نا ادھر محترم؟ یہاں ذرا سا ان مرحلوں پر اس معاملے پر ذرا سا غور کیجئے گا، اور یاد رکھیں کہ یہ جو آیت اللہ آیا ہے یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ سے آیا ہے۔ پہلے آیت اللہ جو آیا ہے وہ ابو طالب کے گھر سے آیا، دوسری آیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے آئی، اور یہ جو آیت اللہ آئے ہیں اس کی گواہی پر رسالت بھی ہے، اب سمجھ میں آیا میں 3 دن سے کیوں کہہ رہا تھا کہ بتاؤں گا مباہلے میں اور کسی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ سارا موضوع ساری تمہید میں یہی لے کر آیا ہوں قبلہ، اس لیے کہ مباہلہ توحید پرستوں سے ہو رہا تھا، اور مباہلہ جو ہوا ہے وہ توحید کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ مباہلے میں جو یہ گواہیاں دی گئی ہیں وہ توحید کی گواہی نہیں تھی۔ یہاں تو رسالت کی گواہی کی بات تھی، اس لیے کہ مباہلہ یہود و نصارہ سے تھا، اور یہود اللہ کو مانتے ہیں، مانتے تھے، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مانتے تھے، توحید پرست تو تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے، اے محمد ہم آپ کو نہیں مانتے، اسی پر گواہیاں چل رہی تھی۔ میں پورا مباہلہ نہیں پڑھوں گا، میں تو صرف نقطہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کے اذہان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا۔ حضور بھئی یہاں مسئلے یہی تو آئے ہیں نا کہ سب نے یہی کہہ دیا کہ جی توحید کی گواہی دینے گئے تھے، پنجتن جو ہے وہ توحید کی گواہی دینے نہیں گئے تھے۔ بھائی کہاں گئے توحید کی گواہی دینے؟ وہاں توحید پرستوں سے مباہلہ ہوا ہے، توحید پرست منکر تھا محمد کی رسالت کا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا جان محترم، توحید پرست جو منکر تھے وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے تھے۔ رسالت کے منکر اگر اپنی بات پر ڈٹے رہیں تو پھر ان سے مناظرہ نہیں ہوتا۔ ان سے پھر مناظرہ نہیں ہوتا، وہاں مباہلہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی وہ مسئلے تو وجہ فضیلت کے تھے نا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہمارا عیسیٰ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ بغیر باپ کا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا، رسول نے پلٹ کر یہ کہا تھا کہ اگر وجہ فضیلت یہی ہے تو پھر آدم تو عیسیٰ سے بھی افضل ہوا، کہ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔
توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، پوری توجہ رکھیے گا قبلہ بھائی، وہاں یہی مسئلہ تھا۔ وہ تو محمد رسول اللہ کی فضیلت کے انکار تھے، وہ محمد رسول اللہ کو نہیں توجہ کر رہے قبلہ۔ میں حالات حاضرہ پر جملہ کہہ دوں گا، وہ محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، برتری کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو کل کا یہود و نصارہ اور آج کا ملا ہم برابر ہو گئے، اس لیے کہ وہ بھی رسول کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، فضیلت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ آج کا ملا بھی رسول کو ہم جیسا بشر کہہ کر محمد کی رسالت کو، فضیلت کو اور برتری کو تسلیم نہیں کر رہا، اور وہاں اللہ نے مناظرے سے ہٹ کر مباہلہ کر کے اور جھوٹا قرار دے کر لعنت کا توق گلے میں ڈال کر بتا تو دیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی محمد کی فضیلت کا منکر ہوگا وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ توجہ ہے نا ذرا محترم، ان سے مناظروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو مباہلے کے لوگ ہیں، ان سے مباہلہ کرو، میں چھوڑ رہا ہوں ساری بات۔ اچھا اب جب یہ بات آئی ہے ذرا سا اس پر غور کریں، اس نقطے پر کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مدنی دور کا ہے، مکے کا نہیں ہے، اور مدینے میں سارے رسالت پرست تھے، ایسا ہی ہے نا، یہ سارے تھے، 8-9 ہجری کا واقعہ ہے نا، تقریباً سبھی تھے، جو اول نمبر والے تھے یا وہ کہوں کہ وہ سچے بھی تھے جنہیں خلق خدا نے سچا قرار دیا، اور وہ سچے بھی تھے جنہیں آیت اللہ نے سچا قرار دیا۔ بھائی جناب ابو ذر جیسے سچے تھے تو آیت اللہ ہی نے تو قرار دیا انہیں سچا، پھر آپ قبلہ نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ میں تو اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ بھئی آیت اللہ نے سچا قرار دیا نا، اور آیت اللہ وہ ہے کہ جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے۔ کیا خدا کے لیے توجہ کیجئے نا عزیزان محترم، آیت اللہ وہ ہوتا ہے جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں، مجھے اللہ نے پھینکی ہیں۔ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جی دوسرا آیت اللہ کے حوالے سے بتا دیجئے، تو وہ بھی سورہ احزاب میں موجود ہے، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کے ساتھ مل کر بہت لڑا۔ آیت ہے سورہ احزاب کی، ہے نا، سورہ احزاب نام ہے خندق کا، اس کا دوسرا نام خندق ہے، اور خندق میں کون لڑا؟ توجہ کریں نا عزیزان محترم، اب اس سے زیادہ قریب تو نہیں لاؤں گا نا، خندق میں کوئی نہیں لڑا، کوئی لڑا تھا خندق میں؟ ایک ہی تھا۔ ویسے تو ہر جنگ میں ایک ہی رہا، لیکن کہیں سے ٹوٹے پھوٹے آ جایا کرتے تھے آگے پیچھے، لیکن یہاں تو سارے ٹوٹے پھوٹوں پر عمر بن عبدود کا روب جمع ہوا تھا، اس لیے یہ بھی جمع ہوئے تھے۔ جو ہے نا ذرا محترم، اب میں نے دکھا دیا، میں صرف آیت اس بنیاد پہ پڑھی تھی کہ میں دوسرے آیت اللہ کے بارے میں بھی دکھاؤں کہ اس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار کیسے دیا۔ ویسے تو میں اور آیت اللہ کے عمل بھی دکھا سکتا ہوں، اور آیت اللہ صرف مرد ہی نہیں ہوتا، آیت اللہ تو خواتین بھی ہوا کرتی ہیں اللہ کی۔
جملہ یہ محدود کر دیا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ توجہ رکھیے گا، یہ انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی اتنا ذہن میں رکھیں کہ جہاں جو مباہلہ ہوا ہے وہ توحید پرستوں سے ہوا، اور وہ توحید پرست جو رسالت کی فضیلت کے منکر تھے۔ تو اب سارے محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے تھے، سچے تھے نا؟ اچھا، اور سب کو چھوڑیں، جنہیں آیت اللہ نے سچا کہا وہ بھی سچے، جنہیں خلق خدا نے سچا کہا وہ سچے بھی تھے۔ تو جب بات سچائی کی اور گواہی کی تھی تو محمد رسول اللہ کو سارے سچوں کو لے کے جانا چاہیے تھا ساتھ۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم نے نفس سے مراد مرد لیا تو چلو مرد ہی صحیح، لیکن رسول ایک ہی مرد کو لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ تو ایک ہی مرد کو لے گئے، تو یہیں سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو گئی کہ رسول کے صحبت میں بیٹھنے والا مرد ایک تھا۔ تو جو ہے نا ذہن محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، بل میں تو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں چونکہ وعدہ کر گیا تھا کہ آج بتاؤں گا انشاءاللہ مباہلے کے حوالے سے، تو آج اسی لیے میں یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلے کیا تھے؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ ساری سچی عورتیں تھی موجود، ہے نا؟ ایک ہی کو لے گئے، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں۔ آپ نے نفس کا ترجمہ یہ کیا تو میں بھی یہی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ نفس کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا جان محترم، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو حرم جناب رسول خدا میں بڑی بڑی امیاں تھی، ٹھیک ہے نا حضور؟ قوم کی مائیں تھیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا ہاں، اور ادھر سے مردوں میں بڑے بڑے تھے، قداور بھی تھے، زبانی سچے بھی تھے، دنیاوی غنی بھی تھے، ایسا ہی تھا نا؟ دنیاوی غنی تھے نا؟ لے جاتے سب کو، لے جانا چاہیے تھا۔ اچھا چلیے یہ تو اس کو چھوڑے، ہم اپنے عقیدے کی بات کر لیتے ہیں۔ جناب ابو ذر تھے، جناب مقداد تھے، جناب سلمان جو کہ منا اہل بیت کی منزل پر تھے نا؟ اس وقت تھے، لے کر کیوں نہیں گئے؟ جملہ کہوں، اگر ان سچوں کو بھی رسول لے جاتے تو یہ سچے بھی جھوٹے ہو جاتے۔ دیکھیے کسی بھی واقعے کی گواہی دینے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ گواہ اس مقام پر موجود ہو۔ اب سمجھ گئے نا بات؟ گواہ اس مقام پر موجود ہو
جب تک گواہ وہاں موجود نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ مجھ ارشد امیر عابدی سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اس گیٹ پر کوئی حادثہ ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ جی میں نے سنا ہے، صحیح گواہی نہیں دے سکتا۔ توجہ رکھیے گا، اب مسئلہ ہی رسول کی رسالت کی گواہی کا تھا، اور رسول کوئی زمین پر رسول نہیں بنا تھا، رسول تو بنا ہی آسمانوں پر تھا۔ تو اب گواہی کے لیے لے کر انہیں گئے تھے جو آسمانی گواہ تھے۔ توجہ ہے نا محترم؟ اب سمجھ میں آیا یہ اطرتی اہل بیتی ہے کیا؟ یہ کوئی بات والے نہیں ہے۔ مولوی تیرا والا 40 سال کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، اسی لیے تیرا رسول 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ ہمارا والا وہ ہے جو ازل سے کلمہ پڑھ کر آتا ہے، اسی لیے ہمارے والے کا رسول بھی ازل سے بنا۔ آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے ناظرین محترم؟ اب سمجھ میں آیا یہ اطرتی اہل بیتی ہے کیا، ان کی معراج کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ کوئی زمین پر آ کے ولی نہیں بنے۔ اللہ جانے آپ توجہ ہی نہیں کر رہے قبلہ۔ بھئی یہ زمین نہ یہ آ کے زمین پر رسول بنے، نہ یہ آ کے زمین پر ولی بنے، نہ یہ آ کے زمین پر صدیقہ بنی، نہ وہ حسن مجتبیٰ بنے، نہ وہ حسین مظلوم کربلا بنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ازل سے عہدے لے کر آئی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ اہل بیت اطہار انما یرید اللہ کی آیت آنے کے بعد پاک ہوئے؟ یا خدا توجہ کریں حضرات محترم، انما یرید اللہ کی آیت کے آنے کے بعد پاک ہوئے یا اس سے پہلے کے پاک ہے؟ تو میرے معصوم مسکرائے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ کیا سورہ توحید کے آنے سے پہلے اللہ دو تھے؟ توجہ کی نظر بتایا بھائی، جس طرح سورہ توحید کے آنے سے پہلے بھی اللہ واحد و یکتا تھا، اسی طرح انما یرید اللہ کی آیت آنے سے پہلے بھی یہ پاک بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ ان کی گواہی پر تو رسالت بھی قائم ہوئی ہے اور توحید بھی قائم ہوئی۔ اگر ان کی گواہیوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر رسالت بھی نہیں ملتی، توحید بھی نہیں ملتی۔ اور جب رسالت اور توحید ہی نہ ملے تو ان کے مابین جو قرآن کا رشتہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ یزید لعین نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ جہالت نشہ میں کہے تھے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے۔ ادھر وحی پر بھی ضرب پڑا، ادھر رسالت پر بھی ضرب آئی، تو رسالت کا مباہلے والا گواہ کھڑا ہوا۔ میں نے کل بھی کہا تھا سب کی اولادیں موجود تھیں مدینے میں، پہلے والے کی بھی، دوسرے والے کی بھی، تیسرے والے، سب کی اولادیں تھیں، لیکن جب قرآن اور دین پر حرف آیا ہے اٹھا ہی وہ تھا۔ کہ جو محافظ اسلام بن کر اس دنیا میں رہ رہا تھا اور یہ کہہ کر مدینے کو چھوڑ دیا تھا، نانا اب حسین آپ کی تربت پہ چراغ جلانے نہیں آئے،
جزاک نانا آج کے بعد سے میری صغرا آپ کے روزے کی مجاور ہے نانا، اس لیے کہ میں کربلا بسانے جا رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور سنیں گے عزادارو، حسین اپنے ساتھ صرف ان کو لے کر گئے جو کربلا کے مشن میں کام آنا تھا، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ زینب و کلثوم ہو، چاہے وہ رباب کا 6 ماہ کا اصغر ہو. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ یہ علی اصغر وہی تھا نا، اپنے جملوں میں روایتوں میں سنا ہوگا نا. علی اصغر نے جب صغرا کی گود نہیں چھوڑی تھی، جب قافلہ چل رہا تھا تو جب صغرا کی گود نہیں چھوڑی تھی، حسین آگے بڑھے تھے، چھپی زینب نے ہاتھ پھیلائے تھے، علی اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی تھی، ماں رباب نے ہاتھ پھیلائے تھے، علی اصغر نے گود نہیں چھوڑی تھی. جب حسین نے یہ دیکھا نا کہ اصغر کسی طرح صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا، حسین خود آگے بڑھے. عزادارو ادھر حسین کا بڑھنا تھا، ادھر جناب صغرا پیچھے ہٹی ہیں، ہٹ کر کہتی ہے بابا میرے اصغر کو زبردستی نہ لیجئے گا، خود آتا ہے تو لے جاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بابا اگر خود آتا ہے تو لے جاؤ. صغرا سے حسین کہتے ہیں نہیں صغرا، میں تیرے اصغر کو زبردستی تجھ سے جدا نہیں کروں گا، بس میری لاڈلی مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے، میری لاڈلی مجھے اپنے اصغر سے کچھ کہنا ہے. عزادارو علی اصغر کے کان میں آ کر کچھ کہا ہے، ادھر حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، ادھر اصغر نے ایک حسرت بھری نگاہ سے صغرا کو دیکھا ہے. فوراً ہمکہ حسین کے بازوؤں میں آئے ہیں. کسی عالم نے کہا تھا کہ اصغر کو حسین نے یہ کہا تھا اصغر میں تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں کر سکتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو اسی حوالے سے اصغر میں تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں کر سکتا. یہ ہوا ہے 9 دن تک اصغر پیاسا رہا ہے. 10ویں کا دن آیا، سب نے اپنی اپنی شہادتیں دی ہیں. کبھی اکبر کا لاشا لا رہے، کبھی آن محمد کا لاشا اٹھا کر لا رہے، کبھی عباس کے بازو اٹھا کر لا رہے. اور آخر میں جب حسین اکیلا رہ گیا تو حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. عزادارو استغاثہ حسین نے باہر بلند کیا. ادھر اصغر کا ادھر حسین کا استغاثہ بلند ہونا تھا. ادھر خیموں میں شور اٹھا مولا حسین جلدی آؤ تمہارا اصغر گر گیا. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ مولا جلدی خیموں میں آئیے، اصغر سنبھلتا نہیں ہے. 6 ماہ کے ہیں نا علی اصغر. حسین خیمے میں آئے ہیں. سنیں گے جملے عزادارو. حسین خیمے میں آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں ادھر خیمے میں آئے ہیں، ادھر جناب رباب کہتی ہیں مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرتا، اصغر نے جھولے سے خود کو گرا لیا ہے. عزادارو علی اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا. میری ماں بہنوں خدا تمہارے حوصلوں کو سلامت رکھے. تم اپنے اولادوں کو یہی کہہ کر قربان چڑھاتے ہو نا کہ حسین پر قربان ہونا. دکھاؤں رباب کی کیا دل کی طاقت تھی. حسین نے لیا ہے. ایک نظر بچے کی زرد ہوتی ہوئی رنگت کو دیکھا، پیاس سے خشک ہونٹوں کو دیکھا. ایک دفعہ سینے سے لگایا ہے، سینے سے لگا کر حسین باہر کی طرف چلے ہیں.
ادھر حسین جانے لگے، ادھر جناب رباب کہتی ہے مولا میرے بچے کو کہاں لے جاتے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ حسین پلٹ کر کہتے ہیں، حسین نے پلٹ کر کہا تھا رباب تیرے بچے کو لشکر یزید کے سامنے لے جا رہا ہوں، شاید انہیں ترس آ جائے اور میرے بچے کو 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مانا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں لے کر چلے ہیں، ادھر حسین لے کر چلے ہیں، لے جا کر بچے کو دکھایا ہے۔ لئینو میں تمہارا دشمن ہوں، ارے میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، 2 بوند پانی دے دو۔ لشکر یزیدی سے آواز آئی تھی حسین علی اصغر کے بہانے تم خود پانی پینا چاہتے ہو، حسین اصغر سے کہو ہم سے پانی مانگے ہم پانی پلائیں گے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، حسین نے علی اصغر کو مخاطب کر کے کہا حسین تو اعجاز نما کا اصغر، تو اعجاز نما کا بیٹا ہے، میرے لحاظ ذرا پانی تو مانگ۔ اتنا سننا تھا، علی اصغر کی ننھی سی زبان ہونٹوں کے باہر آئی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مانا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا ماتم ہو رہا ہے عزادارو، اسی طرح ماتم کرتے ہوئے سنیے گا، آنسوؤں کا نہ روکنا۔ میری ماں بہنوں حوصلہ دیکھنا، جناب رباب کا حوصلہ دیکھنا۔ ادھر اصغر نے خوش کھوٹوں پہ زبان پھرائی ہے، ادھر فوج یزیدی میں تلاتم برپا ہوا ہے۔ ادھر فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ دیکھا، ادھر وارن عمر سعد نے حرملہ کو بلایا ہے، بلا کر کہتا ہے حرملہ جلدی کہہ کلام حسین کو قطع کہہ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ عزادارو حرملہ نے گھٹنا ٹیکا ہے، تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ ادھر لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ادھر رباب نے در خیمہ سے آواز دے کر کہا اصغر امام وقت سے خبردار، تیر اشارے پر نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تیر نشانے پر نہیں ہے۔ عزادارو ادھر جناب رباب نے کہا وہاں سے تیر چلا، ادھر سے تیر چلا، ادھر اصغر نے حسین کے بازوؤں پہ کروٹ بدلی ہے، ادھر کروٹ کا بدلنا تھا، ادھر تیر کا پھل علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں آیا ہے، حسین کے بازو میں آیا، ادھر حسین کے بازو میں اترا، ادھر حسین اصغر نے مسکرا کر حسین کو دیکھا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں بابا اماں سے کہنا مجھے معاف کر دے، ارے تیر بڑا تھا حلق چھوٹا، میں اصغر